جاگے سبا درے مصطفیٰ جاگے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا نبی دے قدمات سر جھکا کے نبی دے قدمات سر جھکا کے نبی دے قدمات سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا تو لے کے بوسا او جالیاں دا تو لے کے بوسا او جالیاں دا او جالیاں کرماوالیاں دا تو لے کے بوسا او جالیاں دا او جالیاں کرماوالیاں دا سوال کہہ کے سوالیاں دا سوال کہہ کے سوالیاں دا کبھی درود و سلام میرا سلام میرا سبادرے مصطفیٰ جا کے سبادرے مصطفیٰ جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا تو سامنے روزے دیکھ لو کے تو سامنے روزے دیکھ لو کے میری طرح زارو زار رو کے میری طرح زارو زار رو کے تو سامنے روزے دیکھ لو کے میری طرح زارو زار رو کے میری طرح زارو زار رو کے نثار قدماں دے تو کے نثار قدماں دے تو کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا نثار قدماں دے تو کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا سبادرے مصطفیٰ جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا لے آ مدینے دا سب نے رستہ لے آ مدینے دا سب نے رستہ میں ایتھے ہی رہ گیا ترسدا میں ایتھے ہی رہ گیا ترسدا لے آ مدینے دا سب نے رستہ میں ایتھے ہی رہ گیا ترسدا میں ایتھے
تیرا مدینے ہوئے گزر تیرا تو لے کے روزے دے گرد پھیرا تو لے کے روزے دے گرد پھیرا کبھی درود و سلام میرا سلام میرا سبادر مصطفیٰ تے جا کے سبادر مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام جن کے سے دونوں جہاں سج گئے جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے ان کے آنے کی برکت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نے گائے عنایت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام ہم یہاں سے ہم سب کے آقا مدینے سنے ہم یہاں سے پکارے مدینے سنے ہم یہاں سے پکارے مدینے سنے ان کی اعلیٰ سماعت پیلا مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو امتی سبحان اللہ امتی لب پہ جاری رہا امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے کے جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں بائیں سامنے دیکھنے لگے توجہ کے ساتھ، جبکہ پہلے ساری توجہ والضحیٰ واللیل اذا سجا کے مکھڑے کی طرف تھی۔ جب دیکھنے لگے تو لاجپال نے فرمایا علی کیا دیکھتے ہو؟ عرض کی لاجپال کوئی اتنی حسین آواز سے آپ پہ درود بھیج رہا ہے، پہلے اس طرح کی آواز حسین کبھی نہیں سنی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اے علی یہ بے جان پتھر ہے جو مجھ کے میرے اوپر اتنی پیار کی زبان سے درود بھیج رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتھر کہاں ہے؟ فرمایا ادھر میرے کندھے کے پاس آ کے اپنا چہرہ رکھو اور میری انگلی کا اشارہ دیکھو۔ وہ پہاڑی کی چوٹی دیکھ رہے ہو؟ عرض کی لاجپال دیکھ رہا ہوں۔ اب جس کو نگاہ مولا کائنات کو نبیوں کے تاجدار نے دی ہو وہ تو پوری کائنات کو ہاتھ کی ہتھیلی پہ دیکھتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہاڑی دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اس پہاڑی کے اوپر وہ پتھر دیکھ رہے ہو؟ عرض کی دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا وہ اپنے نبی پر درود بھیج رہا ہے۔ پتھر درود بھیجیں اور امتی سوئے رہیں، پتھر درود بھیجیں اور امتی سوئے رہیں۔ ایک ضروری مسئلہ ہے جو کل کسی نے پوچھا، وہ آپ خود بھی عمل کریں اور اپنے دوسرے دوستوں تک بھی، اور اگر کسی کے محلے میں بیکری ہے تو وہاں بھی خبر پہنچائیں۔ اکثر میلاد شریف کے مہینے میں بیکریوں والے کیک بیچنے کے لیے اوپر گنبد خضرا بنا دیتے ہیں، اوپر میلاد النبی لکھ دیتے ہیں، اوپر درود پاک لکھ دیتے ہیں، اوپر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کیک کو کرنا کیا ہوتا ہے؟ سجا کے رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر پھر چھری چلاتے ہیں۔ اس امتی کو ہوش ہی نہیں ہے کہ میں چھری کس پہ چلا رہا ہوں۔ غلام ہو کے ان کے ناموں کے اوپر سوچے بھی، شائبہ بھی اس کے ذہن میں آ جائے، یہ تو تباہی ہے ایمان کی۔ اللہ نے پاک قرآن میں فرمایا کہ اگر تم اپنے ماں باپ، مال جان، بیوی بچے، تائے چاچے پھوپھیاں تائیاں، ہر چیز، گاڑیوں کا ذکر ہے، کوٹھیوں کا ذکر ہے، جائیداد کا ذکر ہے، محلات کا ذکر ہے، اگر ان سب میں سے کسی چیز سے بھی پیار میرے محبوب سے بڑھ کے کرو تو تم ایمان والے ہی نہیں ہو۔ تو ایمان کے لیے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پیار اس طرح کرنا ہے کہ اس نام کا تحفظ کرنا ہے۔ ایسا کوئی کیک لینے کی اور کسی بیکری والے کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا ایمان تباہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ایمان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، تیرے حضور اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ دیوانے سارے درود و سلام پڑھنے کے لیے دور دراز سے آئے۔ اے مولا، تیرے فرشتے جو ساتھ کرامن کاتبین ہیں وہ تو ان کا ایک ایک قدم اٹھانا رکھنا لکھ چکے ہیں، اور واپسی کا بھی لکھیں گے۔ قبر میں جا کے کتاب کھول کے پھر وہ حساب لینے والے فرشتے پڑھیں گے بھی کہ یہ کون تھے اور کہاں جاتے تھے، کن رستوں پہ تھے اور کن مجلسوں اور محفلوں پہ تھے۔ اے مولا کریم، ان کا پوری زندگی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پیچھے پیچھے چلنا ہی لکھا نظر آئے گا، اور اے مولا
ان کے اوپر خصوصی کرم فرما، ان سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ، ان سب کی مغفرت فرما دے، سب کے والدین کی مغفرت فرما دے، سب کی بیویوں بچوں کی مغفرت فرما دے، سب کے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما دے، اور اے مولا جہاں جہاں یہ رہتے ہیں ان کی برکت سے ان کے محلے داروں کی بھی بخشش فرما۔ اے مولا کریم، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ 100 بندے کا قاتل نیک لوگوں کی بستی کی طرف پکا ارادہ کر کے چلا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی اپنی رحمت کا فیض عطا کر کے جنت عطا کر دی۔ اے مولا یہ تو ارادہ کر کے سوئے تھے، صبح اٹھے اور محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گئے۔ کوئی کسی کو کسی سے سروکار نہیں سوائے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے علاوہ۔ اے مولا کریم ان کی جوڑیاں بھر دے یا اللہ، ان کی مرادیں پوری کر دے یا اللہ پاک، تیری بارگاہ میں عاجزانہ عرض ہے ان کی اولادوں کو کامیابیاں عطا کر دے یا اللہ، ان کی بیٹیوں کو کامیابیاں عطا کر دے یا اللہ پاک، ان کو اپنی زندگی کے مقصد میں جو مقصد لے کے یہاں آئے ہیں وہ ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ پاک، اس میں کامیابی عطا کر دے یا اللہ، ہماری دعا قبول فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کی فوج کی خیر فرما، اور ملک پاکستان میں جتنے ادارے ہیں یا اللہ ان کو رشوت سے دور کر دے یا اللہ، ان کو کمیشن اور رشوت سے دور کر دے یا اللہ، ہماری دعا قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔